بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مرگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک حبیبی آقا یا نور اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چند ایک اشعار. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. دونوں جہاں میں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا پاک مہینہ ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، جس کا آج پہلا جمعہ المبارک ہے. اور رمضان المبارک کی کثیرہ فضیلتیں ہیں. رمضان المبارک کی روزوں کی بھی کثیرہ فضیلتیں ہیں، بہت ہی رحمتیں ہیں. رمضان المبارک کے مہینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شہر اللہ و شعبان شہری، کہ رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور اس کے روزوں کے بارے میں حدیث مبارکہ وارد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کی جزا دوں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو دو خوشی ہوتی ہے. ایک خوشی اس کو تب نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ کو افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو تب ہوگی جب وہ آخرت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس بندے کو جزا دوں گا جو شخص روزہ رکھتا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو منہ کے اندر حمک پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت پر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں لفظ پر بحث کرتے ہیں، جس میں شروعات میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس لفظ پر بحث کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اور یہ تفسیر کرتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ذکر آ جائے تو اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے کسی امر کا حکم کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز سے منع کرنا ہوتا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ لفظ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والے کون ہیں؟ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کو واحد اور یکتا اور ایک ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، وہ ایمان والے.
ان لوگوں کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے کہ جس میں بہت سخت مشکلات ہوتی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، انسان اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، انسان جھوٹ بولنے کو چھوڑتا ہے، انسان چغل خوری کرنے کو چھوڑتا ہے، انسان غالب گروج کو چھوڑتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں، اور سب سے زیادہ مشکل خرد و نوش ہے کہ اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر انسان اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صرف تم پر فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ تھے ان لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ روزے کی فرضیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب تیسرا بادشاہ مقرر ہوا، اس بادشاہ کا نام تہورس یا تمورس ہے، جو کہ فیوض الرحمن تفسیر ہے کتاب روح البیان میں، وہاں پر لکھا ہوا ہے لفظی کچھ مٹاوٹ کی وجہ سے لفظ سمجھ میں نہیں آیا، تہورس یا تمورس نام ہے اس بادشاہ کا۔ اس بادشاہ کے دور میں قحط سالی آ گئی، لوگ بھوک کا شکار ہو گئے، کھانے کو نہیں تھا۔ جو امیر حضرات تھے وہ تو پیسے کی بنا پر خرچ کر کے اپنا لے سکتے تھے، اپنا گزر بسر کر رہے تھے، لیکن جو غریب حضرات تھے وہ بھوکے مر رہے تھے۔ تو وہ بادشاہ کو ایک سوچ آئی کہ ہم ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 وقت کا کھانا اس وقت کھاتے تھے، ایک ناشتہ، ایک یا رات کو یا شام کو، جس وقت میں، تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور صبح سے لے کر شام تک ہم روزہ رکھیں گے۔ ابتداءً روزہ امیروں پر فرض تھا، ابتداءً روزہ امیروں پر فرض تھا، بعد میں آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس کے منسوخ آیت ہے فمن شاہد منکم فلیصمہ، تم میں سے جو شخص رمضان میں حاضر ہو بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ آیت مبارکہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ امیر اور غریب اب سب کا روزہ فرض ہے۔ روزہ کی فرضیت کے حوالے سے ہر بچہ جو بالغ ہے اور بچی جو بالغ ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ بچہ تقریباً 14 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، اور بچی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ تو جو اس عمر کو پہنچ جائے اس پر روزہ فرض ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو اس پر قضا لازم ہے۔ اور روزے کے توڑنے کے حوالے سے اور روزے کی قضا و کفارہ کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ اس روزے کے ذریعے۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، بے شمار کرم ہے کہ ہم انہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ پہلی امتوں کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے اور راستے میں ایک پتھر دیکھتے ہیں گول، سفید رنگ کا تھا، اس سے نور کی کرنیں بکھر رہی تھی۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب یہ پتھر اتنا نور سے منور کیسے، یہ چمک کیسے رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس پتھر کو پھٹنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ پتھر وہ کھل گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید ریش بزرگ جو کہ اندر کئی سالوں سے عبادت کر رہے ہیں، جو اس پتھر کے اندر کئی سالوں سے عبادت کر رہے ہیں، جو اس کو کھانا پینا سب اللہ رب العزت کے ہاں سے عطا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ اس بند پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے، وہ چغل خوری سے بھی محفوظ، گناہ سے بھی محفوظ، صرف عجز و عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی وہ بندگی کر رہا ہے۔ اب سوچیں کہ وہ تمام قسم کے گناہوں سے بھی پاک ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رب کیا اس سے بھی کوئی بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب وہ کون ہے، وہ خوش نصیب امت کون ہے جو اس بزرگ سے بھی زیادہ ثواب پائے گی، جو کئی 1400 سال سے تقریباً عبادت کر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ، جو عبادت دکھلاوے سے پاک ہے، جو عبادت لوگوں کو دکھانے سے بھی پاک ہے، اس سے بھی زیادہ وہ ثواب پائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو جو شخص دوگانہ نفل ادا کرے گا
اس کو اس بزرگ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ دیکھیں ہم پر اتنا کرم ہے کہ پہلی امت جب کوئی چھوٹا سا گناہ کرتی اس کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ پہلی امت جب کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کرتی اس کو اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہوتی، عقاب ہوتا۔ ہم پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم ہے کہ ہم کثیرہ گناہ کرتے ہیں جنہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، کہ بیٹھے بیٹھے ہم گفتگو کرتے کرتے غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ ہم اس سے اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے کے نیچے ہیں، کہ ہمارے چہرے بالکل اسی طرح ہیں، کہ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، کہ ہم پر پتھراؤ نہیں برسا ہو رہے، کہ ہم پر زمین کو الٹا نہیں کیا جا رہا۔ اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہم پہلی امتوں سے کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ غیبت میں سب سے اول، زنا میں سب سے اول، سود میں سب سے اول، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں نازل فرما رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تم روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کے بارے میں کہ نوجوان گناہ میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کہ تم شادی کرو، اگر تم شادی کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے نفس پر قابو رکھو اور روزے رکھو۔ اس پر علماء کرام اور صوفیاء کرام نفس پر قابو رکھنے کے لیے چند ایک تراکیب بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک بیان کرتا ہوں، جن میں سے پہلی بیان کرتے ہیں کہ دن کا روزہ رکھنا، دن کو بھوکے رہنا، یہ نفس پر قابو پانے کے لیے صوفیاء کرام نے بیان کیا ہے۔ دوسرا، رات کو کھڑے ہو کر قیام کرنا، کہ رات کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی یاد میں گزارنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، کہ اس سے نفس مطمئن ہوتا ہے، کہ نفس کی خواہشات سے منہ پھیرتا ہے۔ دیکھیے خواہشات کے پیچھے جتنا ہی آپ آگے جائیں گے اتنا ہی آپ سے وہ دور ہوگی۔ اس کی مثال یوں پیش کرتے ہیں کہ خواہشات انسان کا ایک سایہ ہے، آپ سائے کی طرف جائیں گے سایہ آپ سے اتنا آگے جائے گا، جتنا آپ آگے جائیں گے سایہ آپ سے اور دور جائے گا۔ آپ اگر سورج کی طرف جائیں گے مشرق کی طرف تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ آپ خواہشات کو کے پیچھے مت دوڑیں، آپ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جائیں، خواہشات جو سب آپ کی تابع ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفات ہونے، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ لوح و قلم کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ جب انسان کے اندر، انسان کے پاس لوح و قلم آگے جو چاہے وہ اپنی تقدیر سے لکھ سکتا ہے، اپنے قلم سے جو ہے لکھ سکتا ہے، کہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اور بیان کرتے ہیں کہ بندہ جب عبادت گزار ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں رمضان آ گیا ہے، شیطان تو قید ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ اللہ رب العزت جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیطان کو قید فرما دیتا ہے۔ اب رمضان میں تو شیطان قید ہے، اب ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں، جو ہمارا گناہوں کا دل کرتا ہے، تو وہ رمضان کے علاوہ مہینے میں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہمیں وسوسے آ رہے ہیں، لیکن اب تو شیطان قید ہے، یہ تو ہمارے نفس کے اندر سے خواہشات ہیں۔ دیکھیں شیطان کو جب اللہ رب العزت نے حکم کیا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو، اس نے نہیں کیا۔ نفس، کیا وجہ تھی؟ نفس، کہ نفسی میں آگ سے بنا ہوں، میں اس مٹی سے بنے ہوئے کو سجدہ کروں۔ انسان کو تو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، لیکن شیطان کو گمراہ کرنے والا کون؟ نفس ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی صلاحیت کرنی چاہیے۔ نفس کے سدھراؤ کے لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بندے کو کسی گناہ کا خیال ہے تو وہ سوچے، موت کو یاد کرے، قبر کو یاد کرے کہ یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں کب تک میں اس گناہ سے کرتا رہوں گا، کبھی تو موت آئے گی، یہ سوچے، اس سے پھر دل بیزار ہوگا گناہوں سے۔ اور
روزے کے حوالے سے چند ایک مسائل بیان کرنا چاہوں گا کہ روزہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اکثر ہم مسائل پوچھتے ہیں کہ جب اذانیں شروع ہو جاتی ہیں کیا اس وقت پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو عزیزان محترم، جب یہ اذانیں ہوتی ہیں یہ فجر کے وقت میں اذانیں ہوتی ہیں کہ جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تب اذانیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور سحری کا ٹائم اذانے سے قبل ہوتا ہے۔ اگر آپ کیلنڈر کا استعمال کریں تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی کہ اس میں سب ٹائم لکھا ہوتا ہے، لیکن جب اذانیں شروع ہو جائیں تب کھانا پینا کو بند کر دیا کریں، کھانے پینے کو بند کر دیا کریں، وگرنہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ اس طرح کہ نیند لگ جاتی ہے، کوئی سحری کے وقت نہیں اٹھ پاتا، کہ صبح ہو جاتی ہے، سورج سر پہ چڑھ آتا ہے، پھر اس کے بارے میں روزہ رکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی نیت بندہ کب تک کر سکتا ہے؟ روزے کی نیت بندہ زوال سے قبل تک کر سکتا ہے۔ زوال تقریباً 11:15 یا 12 بجے کے قریب ہوتا ہے، جب یعنی کہ سورج بالکل سر پہ چڑھ آتا ہے اس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بندہ جو ہے نیت کر سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس نے کھایا پیا نہ ہو، کچھ بھی اس نے کھایا پیا نہ ہو، کھانے پینے کا ٹائم فجر سے پہلے تک ہے۔ اور روزے کے توڑنے کے حوالے سے مسائل 4 طرح آپ سمجھ لیں کہ کس پر قضا لازم ہے، کس پر کفارہ لازم ہے۔ پہلا یوں سمجھے کہ اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس پر نہ ہی کفارہ لازم ہے نہ ہی قضا لازم ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بھول کر کھا لے، جب کوئی بندہ بھول کر پی لے پانی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس نے کھایا، اس نے اللہ رب العزت کی طرف سے پیا۔ اور دیگر مسائل یوں کہ جب اس نے با ارادہ اور بلا ضرورت کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے اور ضرورت بھی نہیں کہ وہ تندرست و توانا ہے کہ وہ مغرب تک روزے کو برداشت کر سکتا ہے، اس نے با ارادہ روزے کو توڑا، تو اس پر عزیزان محترم کفارہ لازم ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا، اور یہ بالترتیب ہی لازم ہے کہ سب سے پہلے غلام اگر آزاد کر سکتے ہیں تو غلام کو آزاد کرے۔ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ فی زمانہ غلاموں کا دور نہیں، تو پھر 60 دن لگاتار روزے رکھے، 2 ماہ۔ اگر 2 ماہ روزے نہ رکھ سکتا ہو لیکن نوجوان طبقہ ہے وہ یقیناً رکھ لے گا، وہ ان کا یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ روزہ توڑ لیں گے اور یہ کیا کہتے ہیں 2 ماہ رمضان 2 ماہ مہینے کے علاوہ جو ہے کوئی تیسری قضا جو ہے کھانا کھلانا ہے وہ کھلا دیں گے۔ نہیں، آپ پر 2 ماہ روزے رکھنا فرض ہے، یہ کفارہ آپ پر لازم ہے، ورنہ اس پر ایک بعید حدیث مبارک میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے انسانی شکل میں نازل ہوئے، وہ مجھے ایک پہاڑ پر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں زور سی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی چیخوں کی آواز ہے؟ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ پہاڑ پر اوپر اور چڑھتے گئے کہ آپ راستے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ٹانگوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی ٹانگوں سے چیرا جا رہا ہے۔ پھر پوچھا کہ انہیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کو افطار سے قبل کھول لیتے تھے بغیر ضرورت کے۔ اب تیسری بات کہ جو ضرورت کی بنا پر کہ جو اس کو حاجت ہے، کس طرح کی حاجت ہے کہ اس کو روزہ نہ رکھے، اس کی قضا کرے، کہ بالکل اس کو جان کا خطرہ آ گیا ہے۔ اب نوجوان ہے، کسی کی یعنی کہ زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ کسی کے پیٹ کے اندر درد یا سر، تو اس کو کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں کہ اگر یہ نہ کرے تو اس کی جان جا سکتی ہے، تب وہ روزہ یعنی کہ پانی پی سکتا ہے اور اس کا ایک روزہ قضا کرے گا۔ اور ایک مسئلہ کہ بزرگ حضرات جو سفید اور بارش ہو چکے ہوتے ہیں، جو بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے، کہ اتنا کہ کچھ بزرگ حضرات روزے سے عبادت سے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض احمد رضا صاحب قاری صاحب انہیں بخوبی جانتے ہوں گے، حضرت قبلہ استاد العلماء استاذی سید حضور بخش شاہ صاحب
انہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے گئے کہ آپ بزرگ حضرات ہیں، ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ روزے سے محبت کرتے تھے، جب روزہ رکھتے جب آخری وقت آ جاتا یعنی کہ عصر وقت شروع ہو جاتا تو وہ نڈال ہو جاتے کہ وہ اپنے زور بازو پر اٹھ بھی نہیں سکتے، نہ ہی چل سکتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ روزہ کا فدیہ ادا کرے، روزے کا فدیہ ادا کرے۔ ایسے شخص کو فدیہ کا حکم ہے، باقی جو ہے ان پر جو ہے قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ جو بزرگ حضرات ہیں جو نہیں رکھ پاتے، موت کی حالت تک پہنچ جاتے ہیں، ان پر فدیہ لازم ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ تو طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ عزیزان محترم، تقریباً مسائل جو میں سوچ کر آیا بیان کرنے کا وہ تو بیان کر دیے، مزید اگر آپ کے کسی کے ذہن میں ہو تو وہ نماز کے بعد پوچھ سکتا ہے، اگر میرے مطالبے میں ہو تو بیان کر دوں گا، نہیں تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا کی طرف بڑھا دیا جاتا ہے، کہ رمضان میں عام دنوں میں جب وہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب اس کو 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی ایک نیکی کا ثواب، اس کی ایک حرف کی تلاوت کا ثواب جو ہے 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، جب وہ رمضان میں تلاوت کرے گا تو اس کو 700 گنا کی طرف نیکیاں ملیں گی، اس کی نیکیوں کو 700 کی طرف بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ رمضان میں حد الامکان کوشش کیا جائے کہ نیکیوں میں زیادہ کوشش کریں، نیکیوں میں رغبت کریں، نیک اعمال کی طرف رغبت کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار رکھتا ہے اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنے بھوک کو چھوڑتا ہے، اپنی پیاس کو چھوڑتا ہے، کس لیے چھوڑتا ہے؟ میرے لیے چھوڑتا ہے، کہ میں نے اسے حکم کیا ہے کہ تم نے نہیں کھانا، کہ تم نے نہیں کھانا۔ اب حقیقتاً دیکھا جائے یہاں پر کثیر جو بیٹھے آپ روزہ رکھ کر آئے ہوں گے، تقریباً کہیں نہ کہیں دل میں خیال آیا ہوگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پانی پینے، لیکن آپ نے نہیں پیا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں خیال آیا ہوگا کہ یہ مشروب بہت ہی عمدہ ہے، کہیں جوس آپ کو مل رہا ہوگا، آپ نے نہیں پیا ہوگا۔ کہیں کھانے کا آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ نے نہیں کھایا ہوگا۔ کہیں لڑائی، کہیں جھگڑا آپ کا بن رہا ہوگا، آپ نے جھگڑا نہیں کیا ہوگا، آپ نے کہا تھا میں روزے دار ہوں۔ یہی یقیناً کہا ہوگا نا کہ آپ نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہوگی کہ میں روزے دار ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کی روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اس کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو جب روزے دار افطار کرتا ہے، یقیناً اس کو تسکین ہوتی ہے جب روزے دار افطار کرتا ہے، کہ جب اس کو نعمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں، اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں، سب سے عظیم نعمت پانی ہے کہ ہمیں اس کو بے بہا ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب روزے دار اس کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، اس کو پیتا ہے، دل اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی عظیم نعمت ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو تب ہوگی جب وہ آخرت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ عزیزان محترم، صدقہ بھی اسی طرح ایک نیکی ہے، صدقہ بھی اسی طرح ایک نیکی ہے کہ وہ جب عام دنوں میں اس کو 10 نیکیوں کے برابر وہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، رمضان میں اس کو صدقے کا ثواب 700 گنا تک ملے گا۔ ذرا محترم، صدقہ جو ہے بلاؤں کو رد کرتا ہے، مصیبتوں کو رد کرتا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ ہماری کتنی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے صدقہ جاریہ۔ یقیناً آپ کا صدقہ جاریہ جب درسگاہ بنے گی، جب جنازگاہ ہوگی، یقیناً بچے وہاں پڑھیں گے، وہاں پر حافظ قرآن بنیں گے، وہاں پر عالم دین بنیں گے، تو یقیناً آپ کو بھی اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے اور رمضان مبارک کی فضیلتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد، کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں میں سرکار کا ہم کو
کتنا میٹھا میٹھا